قرأ اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومقتدانا وهادينا ونفوسنا جد الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، المکی المدنی القرشی الابطحی ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی امام مبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء، آج محرم کی 8 تاریخ گزر چکی ہے اور 9 محرم کی شب ہے۔ گزشتہ کل مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ گفتگو چونکہ ایک ایسے عظیم ہستی کی ہے جو لا فانی ہے، لا زوال ہے، لا محدود ہے، جس کے بارے میں 1-2 مجلس کافی نہیں ہے، لیکن چونکہ عنوان ہمارا کچھ اور ہے، لہٰذا اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جو سامنے اور شروع میں آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ہدیہ، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ ایک ایسی دعا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بزرگ حضرات جانتے بھی ہوں، میں اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں سے، بہنوں سے مخاطب ہوں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، بہت ہی چھوٹی سی دعا، مگر بہت ہی مجرب دعا ہے، بہت ہی کامیاب دعا ہے۔ جب بڑے بڑے علماء مشکل میں پھنستے ہیں تو اس دعا کو کرتے ہیں، اور اس دعا کے نتیجے میں خداوند عالم ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو حل کرتا ہے۔ اور دعا
اس کا معنی بھی اگر آپ سنیں گے تو بہت ہی لطف آتا ہے اہل دل کو، محبان عباس کو۔ جس دعا کے بارے میں جو جملہ ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، وہ جملہ یہ ہے، 11ویں امام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو غیروں سے ذکر مت کرنا۔ اس کے فوائد اتنے ہیں، آپ سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس دعا کے بارے میں غیروں سے نہیں کہنا، اتنے اہم دعا ہے۔ جس دعا کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف آخری امام خود پڑھتے ہیں، بلکہ زیارت ناہیہ میں وہ جملہ وارد ہوا ہے اور امام اس کو پڑھتے ہیں۔ جس دعا کا چھوٹا سا جملہ ہے مگر بہت ہی کرامتی جملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو الفضل العباس ہیں باب الحوائج۔ ذہن ادھر ہے نا آپ لوگوں کا؟ باب الحوائج۔ میرا سوال ہے، وہ کون سی شخصیت ہے اسلام میں کہ جو خود بھی باب الحوائج ہے اور جس کی ماں بھی باب الحوائج ہے؟ وہ صرف مولا عباس ہے۔ تنہا اگر ذات کوئی ایسی ہے کہ جو خود بھی باب الحوائج ہو، یعنی جس کے در سے کوئی خالی نہیں پلٹتا، وہ جناب عباس ہیں، اور جن کی ماں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، جناب ام البنین باب الحوائج ہیں۔ جناب ام البنین کی نظر کی 2 رکعت نماز ہے، پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ جن سے دعا مانگی جائے تو کبھی خالی نہیں جاتی، بٹ ایک شرط ہے، جو پورے دعاؤں کی ہر دعاؤں میں رمز ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندے کی مصلحت میں اگر ہو۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی دعا بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو قابل قبول ہو۔ اگر دعا میں لاجک نہ ہو، جملوں کو بدل کر کہہ دو، علماء کی اصطلاح میں اگر دعا میں حکمت نہ ہو، خدا اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بچوں کے لیے مثال دے دوں، بچہ اگر دعا کرے خدایا یہ جو ٹرین ہے اس کو پلین بنا دے، اس میں لاجک نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، خدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر بچہ کھڑا کہ خدایا میرا نام حیدر ہے مجھے فاطمہ بنا دے، اس کی مصلحت تھی اس کو حیدر بنانا، یہ بیٹا ہے بیٹی نہیں بن سکتی، کتنی دعا کر لو، مگر پلاسٹک سرجری کرو وہ الگ میٹر ہے۔ لہذا اگر مصلحت ہے تو اس کے حق میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چونکہ حضرت ابو الفضل العباس اور ان کی والدہ تنہا یہ ذات ہے جو ایک گھر میں ماں بھی اور بیٹا بھی دونوں باب الحوائج ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کبھی دعا خالی نہیں جاتی۔ میں پھر عرض کر دے رہا ہوں، اس دعا کو 2 طریقے سے وارد کیا گیا۔ ایک عام حالت میں آپ دل سے 40 مرتبہ پڑھیے اور مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پاک پروردگار سے دعا کیجیے گا، اخلاص کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ 2، اس کا ایک عمل ہے خاص، وہ عمل علماء سے پوچھیے گا، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، پھر کبھی دیکھیے گا۔ عمل بھی اگر وہ انسان کرے، علماء کہتے ہیں وہ عمل ہی مجرب ہے، یعنی وہ کرے تو دعا بالکل قبول ہوتی ہے۔ زیادہ بڑی بات بھی نہیں ہے، بڑا اعمال بھی نہیں ہے، لیکن وہ دعا ہے کیا؟ بہت چھوٹی سی ہے، 1 2 3 لائن میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں، بعد میں کوئی ایک آئے میں لکھ بھی سکتا ہوں، فوٹو کاپی کرنا ہو کر لیجیے، اور جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ عجیب ترجمہ ہے اس کا،
یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے وہ پروردگار جو حسین کے چہرے سے کرب و مصیبت کو دور کرنے والا، اکشف کربی، میری پریشانی مصیبت کو بھی کرب کو بھی دور کر دے، بحق اخیک الحسین، اس کے بھائی حسین کے صدقے میں۔ یہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطہ دے کر دعا ہے، 40 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ کتنا فائدہ کیا ہے؟ منیمم فائدہ یہ دعا جو علماء نے بیان کیا کہ یہ سب سے پہلے اسٹریس کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اضطراب، اسٹریس۔ بچہ ہے تمام رات پڑھائی کرتا ہے، امتحان میں جا کے اسٹریس کا شکار بھول جاتا ہے، محنت میں کمی نہیں کی اس نے، مگر جب لکھنے بیٹھتا ہے ہوپلیس ہو جاتا ہے، اسٹریس کا شکار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دعا سب سے زیادہ اسٹریس کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اب بات میری سمجھ رہے نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، نئی نئی جاب ہے، نئی نوکری ہے، انٹرویو دینے جاتے ہیں، اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھو، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ دم کرو اپنے اوپر اور جاؤ، اسٹریس کم ہو جائے گا، اسٹریس ختم ہو جائے گا۔ تصور فرما رہے ہیں آپ؟ لہذا اس دعا سے بڑے بڑے علماء نے استفادہ کیا۔ جو میں نے جملہ کہا، میں اپنے جملے سے نہیں ہٹتا ہوں، یہ وہ دعا ہے کہ جس کو آخری امام تک پڑھتے ہیں، امام زمان خود پڑھتے ہیں۔ زیارت ناہیہ کا یہ جملہ ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ میرے دوستو، حضرت ابوالفضل العباس کے واسطے سے دعا کی جائے تو خالق کائنات کو شرم آتی ہے کہ وہ دعا قبول نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال میں دوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، چلیں ہم اپنے مجلس کی جانب چلتے ہیں۔ مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی، عشق ہے محور، ہے نا؟ عشق اس کائنات میں محور، عشق نہ ہو تو نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، عزاداری عزاداری نہیں ہے۔ عشق نہ ہو فیملی ہوگی، مگر وہ فیملی نہیں ہے، چند لاشیں ہیں چلتے پھرتے۔ عشق نہ ہو گھر تو ہوگا، اینٹ ہوں گے، دیوار ہوں گے، کھڑکی ہوگی، چھت ہوگا، مگر وہ گھر بہشت نہیں ہوگا، جہنم ہوگا۔ عشق ضروری ہے میرے دوستو، ہر چیز میں انسان ہے۔ کام میں بھی کام سے اگر آپ کو عشق نہ ہو تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی، اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پڑھائی میں اگر عشق نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، ماں باپ کو دھوکہ دینا ہے، عمر ضائع کرنا ہے۔ لہذا عشق ہونا چاہیے، حقیقی عشق ہونا چاہیے۔ کائنات میں عجیب ایک عاشق تھا علی کا، اور سب جانتے ہیں، عجیب سچا عاشق۔ میں ایک جملوں کو کہہ دوں، یہ بچے روبوٹ کیا سب کارٹون دیکھتے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے روبوٹ جیسا ہوتا ہے نا، اس کو سیٹ کر دیا، جدھر یہ جائے گا ادھر جائے گا۔ یہ عاشق ایسا تھا علی کا، علی جدھر جاتے تھے وہ جاتا تھا، علی بیٹھتے تھے وہ بیٹھتا تھا، علی کھڑے ہوتے تھے وہ کھڑا ہوتا تھا۔ علی کہتے اللہ اکبر، وہ بھی رات کی تاریکی میں بغیر سوچے سمجھے اللہ اکبر۔ کہا تم اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میرے مولا نے کہا میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اتنا عمل کرتا تھا۔ علماء نے کہا علی کے قدم پر قدم رکھنے والا واحد شخص تھا، بڑا عاشق تھا، زندگی میں کبھی علی کے در سے باہر نہیں گیا، لہٰذا اتنا دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا کہ اس کا نام دربان پڑ گیا۔ نام سنیں گے تو چل جائیں گے۔ اس کا نام کیا تھا؟ فتاح۔ سنا کبھی؟ سنا کیا؟ یا چپ کیوں رہتے ہو آپ لوگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ میرا منہ دیکھتے ہو مگر بولتے نہیں ہو۔ بولا کرو دوستو۔ سنا کبھی؟ فتاح اتنا بڑا عاشق، جو علی کا مرید اتنا
ایک مرتبہ میرے مولا رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے. علی رات کی تاریکی میں گھر سے اگر نکلتے ہیں مصلحت ہوتی ہے. کیوں؟ ان کے کاندھے پر یتیموں کا حق ہوتا ہے. علی نکلے، اب وہ بھی نکلا. علی چلے، وہ بھی چلا. علی رکے، وہ بھی رک گیا. پیچھے مڑ کر بولا کیا پرابلم ہے؟ میں اپنے لینگویج میں بول رہا ہوں. کہا کیا چاہیے تمہیں؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا مجھے ڈر ہے آپ کی حفاظت کروں. آپ سے پہلے میں دشمن کا سنگ پتھر اپنے اوپر لے لوں، اسی لیے آپ کے پیچھے جا رہا ہوں. میرے علی نے بھی جواب دیا، یہ بتا تجھے کس سے ڈر ہے، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ کہا کہ مولا مجھے زمین والوں سے ڈر ہے. کہا کہ یاد رکھنا آسمان کی فکر تو نہ کر، میرے اختیار میں ہے. قسم سے یہ جملہ کوئی ملنگ نہ سن لے، مصیبت ہو جائے گی. کہ آسمان کی فکر تو نہ کر، آسمان میرے اختیار میں. اور جہاں زمین کی بات ہے، خدا کے بغیر اشارے کے کسی مائیں کے لال نے ابھی تک ایسا بچہ نہیں جنا جو علی کو نقصان پہنچا سکے. کم مولا پھر حکم کیا ہے؟ کہ پلٹ جا. روبوٹ کی طرف پلٹ گیا، سوال نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے کیوں، کیسے، کیم. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. مولانا نے کہا بھائی یہ کرو، کیوں؟ وہ کرو، کیوں؟ مکھیا جی نے کہا بھائی چمچ اٹھا، کیوں؟ ہیلو، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اس کا مطلب بلیو نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ جب نہیں ہوتا یا تو تب سوال کیا جاتا ہے یا جب جاننے والا ہوتا ہے. اب یہ بچہ تو ہے نہیں، ہر بات میں ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں. نہیں، اس کو اتباع نہیں کہتے. اتباع کہتے اس نے کہا اور اس نے کر دیا. کہ جا، واپس چلا گیا، اب نہیں ایک قدم بڑھایا. کیوں؟ میرے مولا نے کہا. اللہ اکبر. اطاعت ایسی ہونی چاہیے. نام فتح، رہنے والا کہاں کا؟ دو روایت ہے. ایک میں قسطنطنیہ، نام سنا؟ لو کہاں مجلس پڑھ رہا ہوں میں. قسطنطنیہ، چلو ترجمہ کر دیتا ہوں. روم کے بازو کا علاقہ جو آج ایشیا کے پاس ہے اور ترکی کا ایریا پڑتا ہے، اس کو پرانے زمانے میں بولتے تھے قسطنطنیہ. اب بھی بولتے ہیں، ڈکشنری میں دیکھنا، انسائکلوپیڈیا میں دیکھنا. اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، اس کا گھر حبش میں تھا. حبش، حبش کا نام کیا ہے انگلش میں؟ ایتھوپیا. ہاں ایتھوپی ہے یا نہیں ہے؟ آج ٹھنڈے ہو رہے ہو کچھ. مولا عباس کے مجلس سننے کے بعد ٹھنڈے تو نہیں پڑ گئے. آج تو جوان علی اکبر کی مجلس ہے. آج تو جوانوں کو اور ایکٹیو ہونا چاہیے. تھوڑا سا آگے آگے ہو جاؤ. جب میں جڑ ہلا دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کافی اسپیڈ آ جاتا ہے. ماشاءاللہ، شاباش. ایک صلوات بھی بھیجو اور محمد وآل محمد. دیکھو جوانوں، بہت لطف آئے گا اہل دل کو، چونکہ تم بھی عاشق علی ہو اور بننا چاہتے ہو عاشق علی مکمل طریقے سے، جو اسلام میں ٹھپ لگایا کہ جیسا عاشق علی نہیں تھا کائنات میں، جس کی سیرت، گفتار، رفتار، کردار عشق ٹپکتا تھا علی سے. اور کیسا عشق کیا وہ سننا. تو یہ رہنے والا قسطنطنیہ کا تھا. اور ایسا نہیں، وہاں کا بادشاہ تھا. بادشاہ کا نام تھا ابو بوش. کیا نام تھا؟ خرگوش نہیں کہنا بچوں. بادشاہ کا نام تھا ابو بوش. ابو بوش کا یہ سپہ سالار تھا، فتح، سمجھ رہے ہو؟ اور اس کا چچزاد بھائی بھی تھا، انجان تھا. اتنا بہادر تھا کہ وہ جب دنگل میں اترتا تھا، سمجھتے نا کشتی جہاں لڑتے ہیں، دنگل میں اترتا تھا 6-7 کو ایک ساتھ پچھیڑ دیتا تھا. اتنا بہادر تھا. سمجھ رہے نا بھائی؟ بھاجی کھاتا تھا. ہاں، وہ اتنا بہادر تھا، اکیلے 6-7 کو
ڈال دیتا تھا. میدان جنگ میں جب جاتا تھا کم از کم 1000 لشکر ہو تب جائے گا وہ، ورنہ بولتا یہ کیا ہے، میرے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیڑے مکوڑے. تب جاتا تھا. کتنا بڑا جنگ کا ماہر تھا وہ شخص، ڈرتا نہیں تھا. اس کا نام بھی فتح. پتہ فتح کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں جوان کو بولتے ہیں فتح یا فتح، اور فتح یعنی جوانوں کا بھی جوان. اس میں ایک معنی اور بھی ہے، یعنی مغرور جوان، جس میں غرور ہو، جھکتا نہ ہو، کبھی جھکایا نہ ہو. اب وہ اپنے چچا ابو بوش بادشاہ کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اب وہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چچا زاد بھائی بہن شادی ہو، لہذا مختلف بہانہ کیا اس نے. غور سے سننا، مختلف بہانہ یہ ہے اور وہ ہے. نہیں مانا جی، نہیں مانا، کر کے رہوں گا. اور اس سے لڑنے والا کون؟ سپہ سالار ہے، وزیر ہے، طاقتور ہے، اقتدار ہے، پاور ہے. اس نے وزیروں کو جمع کیا بادشاہ نے، کیا کوئی ایسا راستہ بتاؤ جو یہ نہ کر سکے. تو وہی میں نے پھر کہا آپ سے، آیا ایک بوڑھا شیطان اور آ کے بولا ایک راستہ ہے جی. کہا کیا راستہ ہے؟ کہا مدینے میں ایک شخص ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، اور اس کا جو وزیر ہے، ہائے ہائے ہائے، اتنا بہادر، اتنا بہادر کہ بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ جائیں. اسے شرط لگا دو، کنڈیشن لگا دو کہ اس علی کا سر کاٹ کے لا تو میں اپنی بیٹی دے دوں گا. سن رہے ہو میرے دوستو؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا، بالکل صحیح بات ہے، بالکل بالکل صحیح بات ہے. تحقیق کی، معلوم چلا ارے بہت بہادر ہے، علی کا نام دور دور تک پھیلا ہوا ہے. اس نے شرط لگائی کہ ٹھیک ہے، مدینے میں علی کا سر لے کر آ مدینے سے. اگر تو علی کا سر لایا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ہے ڈیڈیا پاڑا کا جوان. ارے بھائی ایک کافر ہے راجا، مگر کافر ہونے کے باوجود اتنا اس کو کانفیڈنس اور یقین کہ یہ علی کا سر لا نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے، عاشقان علی ایسے نہیں بیٹھتے چپ چاپ. بولا کرو مجلس میں ہمیشہ کہتا ہوں گھر میں کم بولو، مجلس میں زیادہ بولو، کامیاب رہو گے. الٹا مت کر دینا، گھر میں زیادہ بولو گے، یہاں کم بولو گے، ہاں لڑائی ہوگی. سوچ لو. ایک صلوات بھیجو بار محمد والے محمد. جتنا بولتے جا رہے ہو یہاں لکھتا جا رہا ہے فرشتہ، آپ کے حق میں نیکیاں لکھ رہا ہے میرے دوستو. گھر میں جتنا بولو گے پھڈا ہوگا، لفڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. ہاں چائے میں چینی کے بجائے نمک ڈل جائے گا عباس بھائی. ہاں دیکھیے میرے دوستو، تو ایک مرتبہ کا ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، علی کا سر لے کر آ. بولا ٹھیک ہے. یہ میرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اس کو کیا معلوم تھا بیچارے کو؟ وہ سوچے ایک آدمی ہوگا، یوں جاؤں گا کریلے کی طرح کاٹ کے لے آؤں گا. چلا، تیر لیا، سب سے خطرناک جو اس کے پاس اسلحے تھے، تیر، ڈھال، نیزہ اور تلوار لے کر سب سے بہترین گھوڑے میں چلا وہاں سے. کس کا سر لینے؟ علی کا. کیوں؟ اس کا عشق سے. جی بھئی اگر سر لے کر آیا عشق مل جائے گا. وہ عشق کے لیے اتنا دور سے چلا. عشق اگر ہونا تو شیرین کے لیے فرہاد بھی پہاڑ کھود دیتا ہے. میرے عزیزو، چلتا گیا، مدینہ نزدیک آیا. ایک باغ میں ایک خوبرو جوان تھا، بیلچا لے کے کام کر رہا تھا. بہت جلدی بول رہا ہوں. وہاں تک پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا بھائی مدینے کے رہنے والے؟ ہاں میں مدینے کے رہنے والا ہوں. کہا کہ علی کو جانتے ہو؟ کہا پہلے یہ بتاؤ تم کو علی سے کیا مطلب؟ کہا مجھے علی کا سر کاٹنا ہے، علی کا سر قلم کرنا ہے. کہا اچھا
بولا ہاں ویلکم، آئیے حضور آئیے. علی کا سر کاٹو گے؟ بولا ہاں. کہا ہے ہمت، کوئی نہیں کاٹ سکتا. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ علی بہادر ہے. کہا کتنا؟ کہا جتنا میں. کہا علی کا قد کتنا ہے یہ بتا؟ کہا جتنا میرا. کہا علی کا بازو؟ کہا جیسا میرا. کہا عجیب انسان ہے مدینے کا، میں پوچھ رہا ہوں علی کے بارے میں اور یہ بول رہا ہے میرے بارے میں. جتنا میرا قد اتنا علی کا قد، جیسا میرا چہرہ ایسے علی کا چہرہ، جیسا میرا ڈیل ڈول ایسا علی کا ڈیل ڈول، جیسی میری طاقت ایسی علی کی طاقت. کہا تو اپنا مت بول، علی بتا. کہا کہ سن، میں علی کا ادنا سا غلام ہوں، پہلے میرا سر لے لے تب علی کا سر لے گا. کیسا؟ بولا ہاں چلو ہو جائے. اختلاف روایت سے بچتے ہوئے یہاں دو روایت ہے، ایک ہی ہے کہ آزماتے ہیں کہ علی کا سر بعد میں قلم کر لینا، پہلے یہ کر کے دکھا، اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ غلام جو علی کا وہ بولا چل شروع کر وار. اس نے سوچا یہ کیا ہوگا، عام سا بیلچا لے کر کام کرنے والا کتنا بڑا طاقتور ہوگا. اب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اس زمانے کا سپہ سالار تھا. سپہ سالار کوئی بیلچا لے کے کام کرتا ہے؟ تو یہ دیکھ رہا میرے سامنے جو کام کر رہا ہے وہ تو بیلچا لے کے ہے اور میں سپہ سالار ہوں. ایسے ایسے تو میرے شاگرد ہوتے ہیں. میں پہلے کہا کہ نہیں او مدینے والے تم پہلے حملہ کرو. کہ سن، ہمارے علی نے سکھایا کبھی بھی دشمن پہ پہلا وار نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایسا؟ بولا ہاں ایسا. کہ پھر میں کروں؟ بولا ہاں. ہنسنے لگا. بولا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، اور تیرے ہاتھ میں بیلچا ہے. کہ مدینے والے کا بیلچا آزما لے، تلوار بعد میں. کہا کہ اچھا؟ بولا ہاں. اس نے حملہ کیا، بھرپور حملہ. صاحب بیلچا نے اس کا وار بھی روکا اور اس کے سر پہ بھی تھوپا، اور وہ دیکھتا رہ گیا. 5G کی سپیڈ تھی، یہ سپیڈ کہاں سے آئی؟ ارے میں سپہ سالار، اتنا سپیڈ نہیں ہے، میرا وار 1000 لوگ نہیں روک پاتے، اور ایک بیلچا لے کے کام کرنے والا شخص. یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ دوبارہ وہ تیار ہو گیا، مونچھوں کو تاؤ دے کر. 25 سال کا جوان تھا. کتنا؟ 25 ایئرس. 25 سال کا جوان تھا، اور اس نے 55 سال تک علی کی غلامی کی. کتنے سال؟ 30 سال. ایک ادا میں علی کی ایک ادا بھاگ گئی. لڑتا گیا. ایک مرتبہ مدینے والے نے سوچا اس کو سبق دینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے ہی اٹھایا، پٹک کے مارا. بیلچا چاہتے تھے مارنا، دیکھا آنکھوں میں آنسو. ہائے 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 ہائے. بڑا کرامت والا تھا، مہربان تھا، ہاتھ رک گیا. کہا یہ بتا رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک لڑکی سے جو میری چچا کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس سے پیار کرتا ہوں. اس کے لیے میں علی کا سر لینے آیا تھا. میں لینے آیا تھا علی کا سر، ادھر میرا سر جا رہا ہے. بیلچے والے نے بیلچے رکھ دیا. کہا لے یہ تیری تلوار ہے اور میری گردن ہے، گردن کاٹ لے. کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا میں ہی علی ہوں. کہا میں ہی علی ہوں. کہا پھر تم تو کہہ رہے تھے ہم علی کا ادنا سا غلام. اللہ اکبر. کہا دیکھ علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا خدا کا بھی ایک نام علی ہے. اللہ اکبر. اس نے تلوار چھوڑی. کہاں عشق مجازی، کہاں علی عشق حقیقی. اپنی تلوار رکھا، قدموں میں گر پڑا کہ اپنا غلام بنا لو. مجھے وہ دروازہ مل گیا جہاں جس کی مجھے تلاش تھی. سمجھ گئے آپ؟ علی نے فتح کو اپنا غلام بنایا. کہا کہ اچھا میرا غلام بنے گا. غور سے سننا میرے عزیزوں، غلام بنا، پکا والا غلام بنا. اس کے بعد
خوشخبری دینے کے لیے علی لے کر چلے. ایک گوفے کے اندر، غار کے اندر، کیو کے اندر نبی عبادت کر رہے تھے. کہا رک میں بھی آتا ہوں. وہ وہاں رکا، علی گئے. کہا یا نبی اللہ، اللہ کا نیا بندہ ہے، اسلام لانا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ کہا علی لے کر آؤ. آئے، ایک مرتبہ غار کے دہانے پر علی نے سلام کیا، نبی نے منہ پھیر لیا. علی نے کہا تو آگے جا، پتہ ہے نا، تو آگے جا. اس نے جا کے اپنے اسٹائل میں سلام کیا، نبی نے پھر منہ پھیر لیا. میرے علی نے کہا یا نبی اللہ، منہ کیوں پھیرا؟ کہا کہ اس سے کہہ دو کہ ہمارے یہاں اسلام میں سلام کا دستور سلام علیکم ہے. اس نے اپنے انداز میں کہا، میں جملہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا ممبر سے. ہوتا ہے نا بہت سے جگہ نمستے، ہیلو، ہاؤ آر یو، ہائے، ہاں، گڈ مارننگ، یہ نہیں سکھایا اسلام نے. اس کا جواب نہیں دیتے نبی. کہ ہمارے اسلام نے سلام سکھایا سلام علیکم، اور اس کا جواب بھی سکھایا وعلیکم السلام. اس سے کہو اسلامی طریقے سے سلام کرے تو میں جواب دوں. کہا یا نبی اللہ یہ بتائی چہرہ کیوں گھمایا؟ کیسے کہہ دو کہ یہ سونا چاندی کا لباس اتار کے آئے. اسلام سونا چاندی کا لباس کو قبول نہیں کرتا. چونکہ سپہ سالار تھا، وہ اپنا سونا چاندی کا لباس پہن کر آیا تھا. کہا کہ ڈریس بدلنا پڑے گا. ڈریس بدل کر آئے، نبی کے سامنے آئے، سلام کیا. پہلی دفعہ زندگی میں سلام علیکم. نبی نے جواب بھی دیا، مسکرائے، خوش آمدید بھی کہا. بیٹھے. کہا یا نبی اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں. کہا اسلام لے کر آؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مکمل اسلام لے کر آئے. چلنے لگے تو ایک مرتبہ علی کے دامن کو تھاما. کہا مولا میں جب بدل گیا تو ایک چیز اور کیوں، میرا نام بھی بدل ڈالو، میرا نام بھی بدل ڈالو. تو ایک مرتبہ علی نے نبی کی جانب دیکھا، کہا یا نبی اللہ اس کا نام بدل دیجئے. نبی کا عجیب جملہ تھا، عجیب جملہ تھا. کہا یا نبی اللہ اس کا نام بدل دیجئے. کہا علی غلام تمہارا اور نام ہم بدلے، تم ہی نام رکھو. تو میرے علی نے اس دن اس کا نام فتح سے قمبر رکھا، اور ساری زندگی وہ قمبر غلام علی کے نام سے مشہور ہوا. ایک صلوات بھیجے اور محمد وآل محمد. یہ واقعہ ستون صداقت نام کی کتاب میں تیسرے جلد میں آپ کو مل جائے گا. کتاب کا نام یاد رکھنا، کوئی حوالہ مانگے، ستون صداقت جلد نمبر 3، پیج یاد نہیں ہے. کہا کہ آج سے تیرا نام قمبر ہو گیا. قمبر کا پہلا نام کیا ہے؟ فتح. اس کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ابو بوش. رہنے والا کہاں کا؟ حبش یا قسطنطنیہ کا. تھا کون وہ؟ سپہ سالار. عام انسان مت سمجھنا، ایک سپہ سالار علی کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھتا ہے، بھیکاری کی طرح بیٹھتا ہے. یہ ہے عشق علی. اللہ اکبر. اور دنیا سے گیا بھی عشق علی کے جرم میں. حجاج ابن یوسف نے آپ کو تلوار سے شہید کیا صرف علی کے فضائل بیان کرنے کے جرم میں. پھر کبھی سننا ان کے مصائب. بہرحال جناب قمبر آج سے کیا ہو گئے؟ قمبر. لباس بدل گیا، اسلامی لباس میں آئی، نام بدل گیا، ہویت بدل گئی. اب وہ جو فخر تھا، غرور تھا، وہ بھی دھل گیا. اب شانے ڈھل کے ہوئے اپنے آقا کے پیچھے پیچھے. جدھر آقا جاتا ہے قمبر ادھر ادھر جاتا ہے، جدھر آقا جاتا ہے ادھر قمبر جاتا ہے. جیسے آقا نماز پڑھتے ہیں قمبر بھی نماز پڑھتے ہیں. جس سے علی ناراض قمبر اس سے ناراض، جس سے علی راضی اس سے قمبر راضی، جس سے علی خوش ہے اس سے قمبر خوش ہے. یہ زمانہ گزرا. تھوڑی دنوں کے بعد ایک مرتبہ علی نے عجیب بات کہی. کہا قمبر. بولے جی آقا. جاؤ اپنے وطن واپس چلے جاؤ. اب رونے لگے.
گڑ گڑانے لگے. آقا بڑی مشکل سے ایسا آقا ملا جس کی تلاش تھی. میں پتہ نہیں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. جس کی وجہ سے میں اپنے عشق کو بھول گیا. کہا کہ آقا یہ آپ کیا, مجھے سزا دیجئے, موت دیجئے. کہا کہ نہیں, تم کو اپنے وطن جانا چاہیے, یہ علی کا حکم ہے, بس اب اور کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے آقا, میں وطن جا رہا ہوں, مگر آپ کی یاد بہت آئے گی. کہ کمبر یہ کیا بات کر دی؟ جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا, مولانا خدا حافظ, ہاں بھائی خدا حافظ, یاد کرو گے نا؟ ہاں ہاں بالکل یاد کریں گے, ہوتا ہے نا آپس میں ایسے ہی. کہا آقا بہت یاد آئے گی. کہ کمبر جب بھی یاد آئے بلا لینا اپنے آقا کو, ہم حاضر ہو جائیں گے. دل سے سنیے گا میرے عزیزوں, زبان سے کچھ بولیے گا تو مزہ آئے گا مجلس سننے میں. کہ کمبر ہمیں یاد کرو گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے. کمبر اس جملے کو دل پر لے کر یقین کے ساتھ چلا. اب وہاں سے چلتا ہے کمبر قسطنطنیہ میں. اب جیسے ہی کمبر وہاں پہنچا, آواز دور تک گونج گئی بادشاہ کے کانوں میں کہ کمبر واپس آ رہا ہے. بادشاہ نے کہا یہ دیکھ اس کے ہاتھ میں, اس کے تھیلی میں سر ہے یا نہیں. تو وزیروں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, کافر ہیں مگر ایک یقین دیکھیے علی کی بہادری پہ, ہو نہیں سکتا کہ اس کی تھیلی میں علی کا سر ہو. علی کا سر کاٹنے والا کوئی ابھی جنم ہی نہیں لیا. کہا کہ پھر ڈر سا لگ رہا ہے, من ہل رہا ہے, دھک دھک کر رہا ہے, بھائی بہادر آدمی ہے وہ, کیا پتہ لشکر اس کا ساتھ دے دے اور کایا پلٹ جائے. کہا کہ اچھا ایسا ہے تو اسے چپ چاپ آنے دینا. کمبر آیا. یہ کمبر پہلے فتح تھا, اب کمبر آیا, دربار میں پہنچا. کہا اور بتاؤ فتح کامیاب ہو گئے؟ کہا خاموش, اب مجھے فتح نہیں کہنا. کہ پھر کب میرے آقا نے میرا نام کمبر رکھا ہے اور مجھ سے جمتا بھی ہے, مجھے کمبر کہو. قریب باپ رے باپ, یہ تو پورا چینج ہو گیا, نام بھی بدل گیا. نزدیک آیا, ٹھیک ہے آ رہا ہے آنے دو. بادشاہ کے نزدیک آیا, تلوار نکالی. بادشاہ نے سوچا پھر بیٹی مانگے گا, اللہ اکبر, تلوار نکالی گردن پہ رکھا. اب بیٹی نہیں مانگا. کہا اسلام لے کر آتا ہے کہ نہیں یہ بتا. دیکھیں مزاج بدل گیا, چاہت بدل گئی, سوال بدل گیا. ایک ملاقات سے علی کے سوال بدل گیا. چونکہ ابھی غلام تھا بیچارے کو پتہ نہیں کس طریقے سے اسلام کی طرف لوگوں کو لانا ہے. علی نے ابھی شاید سکھایا نہیں. چلو یہ انداز بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ تلوار نکالی بادشاہ کے گردن پہ. بادشاہ تو لرزنے لگا, وزیروں نے آنکھ ماری. بادشاہ سمجھ گیا, بولا ٹھیک ہے میں اسلام لاؤں گا. تلوار تو نیچے رکھ. تلوار نیچے رکھی, چاروں طرف سے جال ڈال دیا اور گھیر لیا اور جیل میں لے گئے, جیل میں ڈال دیا. کہا کہ کمبر جو فتح تھا اس کو پھانسی ہوگی, اس کو پھانسی ہوگی. جیل میں پہنچے, لوگوں کے درمیان میں بیٹھے. بہت سارے لوگ جیل میں کمبر کی بات سن کر اسلام لے آئے. اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں برکت. اسلام لے کر آئے, طرفدار ہو گئے. جیل میں مارا ماری ہونے لگی کہ کمبر سے پہلے پھانسی ہمیں دو, ہمیں دو, اس کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر, علی سے عشق ہو جائے اس انسان کے لیے جان دینے والے بھی تیار ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ اچھا یہ جو لوگ ہیں نا کتنے ہیں گنو. گنا تو دیکھا 1000 تھا. کتنے؟ 1000. کہا 1001 پھانسی لگاؤ, سب کو پھانسی دینا ہے مجھے, کسی کو بھی زندہ نہیں رکھنا ہے. جو بھی کمبر سے محبت کرے گا اس کو جیل میں ڈالوں گا یا اس کو پھانسی لگاؤں گا. 1001 پھانسی تیار کی. کمبر مطمئن. ہائے ہائے ہائے, یہ مجمع اور اس کے لیے میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں. کمبر مطمئن جیل سے نکالا, ہاتھوں میں ہتکڑی, پیر میں بیڑی, اور دارے توق پہنچ گئے وہاں تک. اب جتنے بھی کمبر کے ماننے والے تھے سب یوں دیکھنے لگے, کیا ہوگا, پھانسی کے پھندے پہ گلا ہے,
مگر قمبر اطمینان سے کھڑا ہے، ماتھے پہ کوئی بل نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سب پریشان ہے، اتنا اطمینان۔ جی ہاں، ایک مرتبہ بادشاہ نے رومال کا اشارہ کیا، جلاد آگے بڑھا، قمبر نے کہا یا علی مدد۔ میرے جوانوں، قسطنطنیہ کی بادشاہیت رعایت نے دیکھا، آسمان سے ایک طوفان چلا، رعد و برق آیا، منڈلاتے ہوئے تمام چاروں طرف آندھی آئی، ایک سیکنڈ کے اندر سب کے گلے کے پھندے کٹے، سامنے علی تھا۔ ایک مرتبہ قمبر نے کہا میرے مولا اب تک کیوں نہیں آئے؟ کہ علی تو نے پہلے بلایا کیوں نہیں؟ علی علی ابھی تک کیوں نہیں آئے تھے؟ کہ قمبر تو نے پکارا کہاں تھا؟ ہم تو پکارنے کے انتظار میں تھے۔ کہا آقا مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، میرے آقا کو وقت سے پہلے زحمت کیوں دوں؟ اللہ اکبر، یقین ہونا چاہیے ایسا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ تصور فرما رہے ہیں آپ محبت سے دنیا کو جیت سکتے ہیں، نفرت سے نہیں۔ یقین ہو تو ایسا ہو، پھر اس یقین کے ساتھ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور عمل پہ ہم، ایک مرتبہ فیل ہو گئے کوئی بات نہیں، دوبارہ کرو۔ ایک مرتبہ بزنس میں گر گئے، دوبارہ چلو، گر گئے پھر کھڑے ہو جاؤ، پہ ہم بار بار کنٹینیو۔ جی لہذا جناب قمبر بڑے خوش ہو گئے، بھائی جان بچی، کون خوش نہیں ہوتا؟ خوش ہو گئے اس معجزے کو دیکھ کر۔ ایک مرتبہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ ذات کون ہے جو قمبر کے بلانے سے یہ چلا آیا؟ کہا قمبر یہ بتاؤ یہ نورانی شخص آیا کہاں سے؟ کہا مدینے سے۔ کہا کون ہے؟ کہا جس علی کا سر لینے کے لیے تم نے بھیجا، آج علی خود آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قمبر نے کہا جس علی کا سر لینے کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا وہ خود آئے ہیں، ہمت ہو تو لے کے دکھاؤ۔ شخص آگے بڑھا، بادشاہ بڑھے، وزیر بڑھے، لوگ بڑھے، کہا اے علی اپنا مذہب بتاؤ، اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ بادشاہ کے ساتھ 1000 اور فرد ایمان لے کر آئے۔ مجھے بتاؤ انصاف سے، وہ جو مدینے میں علی اور فتح کی جنگ ہوئی تھی، فتح زمین پر گرے تھے، علی اگر ایک بیلچہ مار دیتے تو کیا یہ 2000 لوگ مسلمان ہو جاتے؟ بس ہم میں اور علی میں یہ فرق ہے، ہم دیکھتے ہیں ابھی کی چیز اور علی دیکھتے ہیں پردے کے پیچھے کی چیز، جس کو بولتے ہیں بصیرت، جس کو بولتے ہیں بصیرت۔ ہم یہیں تک دیکھتے ہیں اور علی دور تک دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا قمبر، بولے جی آقا فرمائیے۔ کہا تمہاری ڈیوٹی ختم، چلو مدینہ۔ ہائے ہائے ہائے، قمبر چلو، تم نے فتح کر لیا یہ ملک، تب سے وہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، مسجد آباد ہے۔ قمبر چلا، عشق علی، اللہ اکبر۔ اور پھر اور ایسے نہیں، آپ جنگوں میں دیکھیے، جنگ صفین میں بہت سنا ہے آپ نے، جنگ صفین کے واقعات، رٹے رٹائے مولانا لوگوں سے، البتہ مولانا خطیبوں سے، ذاکروں سے، کچھ ادھر کی بات، کچھ ادھر کی بات، کچھ ادھر کے جملے۔ جنگ صفین میں جناب قمبر کا واقعہ سن کے دیکھ لیجئے،
بہت ہی زبردست جنگ لڑی آپ نے، باقاعدہ میرے مولا علی نے صرف غلامی نہیں بلکہ سپہ سالار بنایا، لشکر کا کمانڈر بنایا۔ اللہ اکبر۔ قمبر جب تک کہ زندہ تھے در علی کی خدمت کیا کرتے تھے، دربان کی کسی کی مجال ہے قمبر ہو اور دروازے سے گزر جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ عاشق کامل امیر المؤمنین تھے قمبر، زندگی بھر آپ نے خدمت کی، اور آخری لمحے میں بھی فضیلت علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے حجاج ابن یوسف جیسے شخص کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ میرے عزیزو، آج 8 محرم کی تاریخ گزر گئی، 9 محرم کی رات ہے۔ آپ کے یہاں یہ رات منسوب ہے شہزادے حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جناب علی اکبر شبیہ پیمبر تھے۔ بس چند جملے ان کے بارے میں اور مصائب بچوں کے لیے بزرگ جانتے ہی ہیں کہ جب نبی اس دنیا سے چلے گئے، بے انتہا حسین نبی سے محبت کرتے تھے، دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ کتنا بھی نواسے سے کوئی پیار کرے مگر نماز میں کوئی کھیلنے نہیں دیتا، مگر نبی نے اللہ کی نماز بھی روک دی حسین کی محبت میں، یا یوں کہوں اللہ کی عبادت بھی رکی رہی حسین کے اشارے پر۔ پھر کبھی سناؤں گا واقعہ، جانتے ہی ہیں آپ۔ لہذا حسین ابن علی سے بے انتہا محبت، اور حسین کو بھی نانا سے بہت محبت۔ نانا چلے گئے، حسین کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ حسین ابن علی کوئی دن ایسا نہ تھا جو نانا کے روزے پر نہیں جاتے تھے، اور نانا آپ کی بڑی یاد آتی ہے۔ نانا، بس آخری دن کا واقعہ سنیے۔ حسین گئے اور کہا، اے نانا، یا تو مجھے اپنے لحد میں جگہ بنا لیجیے، پھٹ جائے اور میں سما جاؤں، آپ کے بغیر اب دل نہیں لگتا، زندگی نہیں لگتی، نانا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اور روتے روتے حسین ابن علی غنودگی میں پہنچ گئے، یا یوں کہوں سو گئے نانا کے لحد کے اوپر۔ خواب میں دیکھا، نانا خواب میں آئے کہ حسین، میں تمہیں ایک فرزند خدا سے دلواتا ہوں، میں اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، اس کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تم نانا کو دیکھ رہے ہو۔ حسین خوشی خوشی گھر آئے، ادھر جیسے ہی، غور کرنا، ادھر جیسے ہی حسین گھر آئے، ام لیلہ نے خوشخبری سنائی، آقا ہاں ہمارے یہاں بیٹا آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی چلو آپ نے چراغوں کو خاموش کیا، اس کے احترام میں مصائب شروع کر دیتا ہوں۔ حسین ابن علی خوش ہو گئے۔ زینب آئی، آنے کے بعد کہا، اے ماں جایا، اے بھیا، بیٹا تمہارا ہوگا، پرورش میرے آغوش میں۔ حسین نے وعدہ کیا، ہاں میرے عزیزوں، وقت مناسب شہزادے علی اکبر پیدا ہوئے۔ حسین ابن علی کو علی اکبر سے والہانہ محبت تھی۔ تاریخ میں کہتی ہے روایت کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے، اس کے بعد کوئی صبح ایسی نہ تھی جو حسین صبح نماز کے بعد پہلے علی اکبر کو نہ دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی رات ایسی نہ تھی جو حسین سونے سے پہلے علی اکبر کو نہ دیکھتے تھے۔ ادھر بہن زینب تڑپتی تھی، علی اکبر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، بڑا ناز سے پلا علی اکبر، بہت ہی خوبصورت، شبیہ پیمبر، چہرے سے نور ٹپکتا تھا۔ لوگ علی اکبر کے حسن کی بات سنتے تھے۔ بس ایک مثال دوں اور ادب حضرت علی اکبر دکھاؤں اور ربط مصائب۔ جناب علی اکبر جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی باادب تھے، بہت ہی باادب۔ حسین کے یہ تو واقعہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ راہب آیا اور آنے کے بعد کہا، اے مولا دعا کیجئے میرا علی اکبر جیسا بیٹا ہو۔ کہا یہ بتا علی اکبر جیسا بیٹا لے کر کیا کرے گا؟ کہا آقا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے چاہیے علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا۔ کہا یہ بتا علی اکبر جیسا بیٹا اگر خدا نے دیا، اس کے پیر میں اگر کانٹا چبھ گیا تجھے کیسا لگے گا؟
کہے آقا حسین میرا دل کرے گا وہ کانٹا میرے سینے میں چبھ جائے مگر میرے بیٹے کے نہ چبھے۔ حسین نے مسجد میں فرمایا اے شخص تو علی اکبر جیسا بیٹا چاہتا ہے، اللہ نے مجھے علی اکبر دیا مگر تجھے پتا کر وہ بلا میں اسی علی اکبر کے سینے پہ برسی لگے گی اور مجھ بوڑھے حسین کو وہ برچی نکالنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی علی اکبر کے حسن کی شہرت دنیا میں ہو چکی تھی۔ یہ علی اکبر جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بھیڑ لگ جاتی تھی، مجمع لگ جاتا تھا، دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے بابا سے کہا بابا مجھے بازار جانا ہے، کچھ کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے کبھی بھی علی اکبر کو تنہا گھر سے باہر جانے نہیں دیا۔ حسین اتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے نا اخی عباس، میرا بھائی شیر عباس کہاں ہو؟ ایک دم مولا عباس حاضر ہوئے، کہا جی آقا فرمائیے۔ کہا دیکھو تمہارا بھتیجا بازار جا رہا ہے، میرے علی اکبر کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ دیکھو عباس علی اکبر کو سالم لے کر جا رہے ہو، گھر میں سالم صحیح سالم لے کر آنا۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک مرتبہ مولا عباس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور شہزادہ علی اکبر بازار میں جب پہنچ گئے لوگ ٹوٹ پڑے، ارے مدت کے بعد شبیہ پیغمبر آ گئے ہیں۔ سب زیارت کرنے لگے، لوگ دیکھنے لگے، لوگ دور سے سلام کرنے لگے، بھیڑ جمع ہو گئی۔ ہاں میرے عزیزوں، اتنے میں ایک گاؤں دیہات کا بدو عرب تھا جس نے کبھی علی اکبر کو نہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا ارے بھائی یہ بھیڑ کیسی، یہ مجمع کیسا؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ نبی کے بعد بہت دن کے بعد شبیہ پیغمبر گلی میں آ رہے ہیں، لوگ زیارت کے لیے نکل گئے۔ ارے یہ چلتے ہیں تو نبی کی طرح، یہ بولتے ہیں تو نبی کی طرح، یہ مسکراتے ہیں تو نبی کی طرح، ان کا حسن ہے تو نبی کی طرح، انہیں دیکھ کر نبی کی یاد آ جاتی ہے۔ کہا اچھا میں بھی دیکھ لوں۔ وہ شخص آگے بڑھا مگر بھیڑ اتنی تھی، بھیڑ سے بھی نکل گیا مگر اس نے کیا دیکھا؟ علی اکبر کے داہنے طرف ایک لمبا قد والا ارے جوان کھڑا ہے کہ جو علی اکبر کی حفاظت کر رہا ہے، جو لمبا بھی ہے علی اکبر سے، جس کی وجہ سے علی اکبر کو دیکھ نہیں پایا۔ بس ایک مرتبہ اس نے اس شخص کے ابا کو پکڑا، کھینچا اور کہے بھائی ذرا نیچے ہو جا، میں شبیہ پیغمبر کا دیدار کر لوں۔ ہاں میرے عزیزو، وہ شخص نیچا ہو گیا، ارے رکوع کے مانند جب تک علی اکبر چلتے رہے وہ شخص جھکا جھکا چلا۔ بس علی اکبر نے راستہ موڑا، گھر کے اندر آئے، علی اکبر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی، میں نے کہا نا علی اکبر کو نہیں دیکھتے تو حسین بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا ارے میرا علی اکبر ظالم واپس آیا کہ نہیں؟ کہا ہاں مولا علی اکبر آ گئے ہیں مگر اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ حسین آئے، کہا علی اکبر تمہیں کیا ہو گیا میرے لال؟ علی اکبر گھٹنیوں میں سر دے کر بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ کہا میرے لال تمہارے آنکھوں میں آنسو باپ کو برداشت نہیں ہے، میرے لال بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے سرخ آنکھوں کو اوپر اٹھایا، زلفوں کو جھٹکا، کہا بابا ارے چچا عباس۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حسین نے کہا میرے لال علی اکبر یاد رکھو اگر تم سے ہم پیار کرتے ہیں، تم ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو تو عباس بھی میرا بھائی ہے۔ اپنے جملوں پر غور کرنا۔ اے علی اکبر، کہا جی بابا۔ میرے عزیزو، شاید واقعہ کسی کے لیے نیا ہو مگر اللہ رے ادب علی اکبر۔ کہا بابا اب میں کبھی بازار چچا عباس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کہا میرے لال کیوں؟ کہا ایک عربی نے میرے چچا کے ابا کو کھینچا، ارے جب تک میں بازار میں رہا میرے ادب میں
अजीजों, अली अकबर इतने बाअदब थे और अब्बास भी इतने ही प्यार करते थे। जंग के हुनर को अब्बास ने अली अकबर को सिखाया। हाँ मेरे अजीजों, वो तारीख में है ना, आशूर की शब ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास, कल मारका आराई जंग होगी, अपने सिपाहियों को आजमा लो, तुम अपने शागिर्दों को आजमाओ। हाँ मेरे अजीजों, एक मर्तबा अब्बास ने अली अकबर को बुलाया, ए शहजादे अली अकबर, अरे कैसी तलवार चलाते हो, जरा फूफी को तो दिखाओ। अली अकबर ने वार किया, अब्बास ने रोका, अली अकबर ने वार किया, अब्बास ने रोका। बस एक मर्तबा अब्बास ने हाथ ऊपर किया, ज़ैनब खड़ी हो गई, ए अब्बास अपना हाथ रोक लो, का शहजादी ये तो मश्क तमरीन हो रही है। का अब्बास मुझे तमरीन में भी बर्दाश्त नहीं। कोई अली अकबर के ऊपर अरे तलवार उठाए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रात आ गई आखिरी, उम्मे लैला ने आवाज दी, ए मेरे अली अकबर, अगर बाबा से और फूफी ज़ैनब से अगर तुम्हें फुर्सत मिली, जरा माँ के पास भी आ जाओ। अरे बैठो मेरे लाल। अली अकबर बैठ गए। उम्मे लैला ने शम्मा जलाया। तारीख कहती है जब तक अली अकबर बैठे रहे, उम्मे लैला देखते रहे। अरे निगाहें सैर नहीं होती, हो भी कैसे, इतना कड़ियल जवान खूबसूरत अली अकबर। हाँ मेरे अजीजों, अली अकबर ने सुबह को जो अजान दी, अल्लाह अकबर, अरे आसमान से मलाइक रोने लगे, ए खुदा ये आखिरी अज़ान अली। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, करबला के मैदान में बस दो जुमले, और करबला के मैदान में बस दो शख्सियत ऐसी थी। हाँ मेरे अजीजों, आज ताबूत अली अकबर है, जरा संभाल कर पकड़ना। ए जवानों, जिसके सीने में पर्ची होती है, आज जवानों का मातम है, अगला साल मिले न मिले, बस अली अकबर के माँ को पुरसा दे दो। आखिरी जुमले हैं। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, करबला के मैदान में खैमे से दो शख्सियत ऐसी निकली कि 7 मर्तबा निकले और बीवियों ने 7 मर्तबा अंदर खींच लिया। अल्लाह अकबर। एक हुसैन